مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔ پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کی ایسی گفتگو کی ریکارڈنگ افشا ہو گئی ہے جس میں انہوں نے بعض انتہائی اندرون ملک اور بین الاقوامی اہم اور حساس موضوعات پر کھل کر اظہار خیال کیا ہے، اور جس کا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب زادے کے بقول افشا غیر قانونی تھا، کیونکہ اسے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنا مقصود تھا۔ آج اس پروگرام میں ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے کہ اس انٹرویو کے افشا ہونے سے اندرون ملک اور بین الاقوامی سطح پر کیا اثرات ممکنہ طور پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے موجود ہیں FCU یونیورسٹی کالج کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسنات۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، یہ فرمائیے کہ ایرانی وزیر خارجہ کے انٹرویو کے بین الاقوامی مضمرات کیا ہوں گے، اور کیا یہ انٹرویو ایران کی حکومت میں کسی اندرونی کشمکش کی عکاسی کرتا ہے؟ جی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ انٹرویو لگ رہا ہے اورل ہسٹری۔ اورل ہسٹری میں جو لوگ نمایاں کردار ادا کرتے ہیں اپنے ممالک کی حکمت عملی میں، پالیسیز میں یا انتظامیہ میں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے تجربات کیا رہے اور وہ حالات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ عام طور پر جب اورل ہسٹری، چونکہ یہ بہت طویل انٹرویو 7 گھنٹے کا ہے، تو اخباروں کے لیے تو آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، 15 منٹ کا ہوتا ہے، 5 منٹ کا ہوتا ہے، تو اس لیے لیکن اس میں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے عام طور پر اگر کوئی پسند کرے انٹرویو دینے والا کہ اس کو آپ مت ریویل کیجئے 10 سال تک، 5 سال تک، 15 سال تک، جب بھی وہ چاہیں۔ ایسی کتابیں بھی ہمیں ملتی ہیں جو کہ آتھرز لکھ گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ ہمارے بننے کے بعد بھی شائع کیا جائے۔ تو اس قسم کی وہ چیز لگ رہی تھی اورل ہسٹری میں۔ اب وہ تو اپنی جگہ پہ بات ہے۔ اب جب ان کے ایران کے جو ذرائع ہیں حکومت کے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط انٹرویو دیا ہے یا انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ لیک کس نے کیا ہے، وہ لیک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہنے کے بعد کہوں گا کہ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا چیدہ باتیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران کا جو سیاسی اور انتظامی نظام ہے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی جس پہ مجھے تو کم سے کم حیرت نہیں ہوئی۔ مغرب والوں کو ضرور حیرت ہوئی ہوگی، چونکہ یہ ایک انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی جو ہمارا مغرب کا میڈیا بھی ہے یا بہت تھنک ٹینکس ہیں۔ ایران میں ایک ہی پالیسی میکر ہے، صرف وہی پالیسی بناتا ہے، اور یہ آیت اللہ خمینائی کی طرف کا اشارہ تھا، لیڈر کا وہ نام بار بار لیتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایران میں بہت سے کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں، اور بہت سے ایران کے جو انتخابات ہوتے ہیں صدارتی، خاص طور پر پارلیمنٹری مجلس کے بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے مختلف آرائے آتی ہیں اور کافی مختلف بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات حیرت کی صرف یہ ہے کہ یہ پبلکلی ایک چیز آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سفارتکاری میری تو پوری کوشش تھی کہ سفارتکاری کے ذریعے ایران کے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں، لیکن جو ایران کی فوج ہے اس کا خیال تھا کہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے جب بھی ظریف صاحب سفارتی بات چیت کے لیے کسی بھی ملک کے ساتھ بات کریں یا کسی بھی اور دھڑے کے ساتھ بات کریں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف رائے ہیں، مختلف پالیسی پوسچرز ہیں، اور جس میں ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے اور اندرونی پالیسی ہے وہ چل رہی ہے اور وہ اس طرح آپریٹ کرتی ہے۔ جہاں تک ظریف صاحب کا تعلق ہے، ان کو تو دیکھیے ہنری کسنجر نے ایک موقع پر اپنی کتاب دی تھی، اور اس میں انہوں نے پھر یہ لکھا تھا کہ موسٹ ریسپیکٹڈ اینیمی، یعنی ان کو سارے ہی یہ مانتے تھے کہ یہ بہت ایک صحیح سفارتکار ہیں اور سفارتکاری میں اپنی مہارت رکھتے ہیں۔ جیسا صدر ٹرمپ نے نکتہ چینی کی تھی نیوکلیئر اکارڈ کے اوپر بھی 2015 کے، تو وہ بار بار وہ اور پامپیو صاحب ایک ہی بات کہتے تھے کہ ایرانیوں نے آپ کو
زیر کر لیا. ایرانیوں نے آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا کیونکہ وہ اتنے ماہر ہیں سفارتکاری میں. بہرحال یہ ایسی بات تو نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ چاہتے تھے اس وقت کہ ایک ایسا معاہدہ کیا جائے کہ جس کا ایران کو فائدہ ہو اور اس سے ایک امن کی فضا بھی پیدا ہو. اور پھر ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ اس معاہدے کے بعد ایران میں بہت خوشی منائی گئی تھی اور صدر روحانی کے ساتھ ظریف صاحب کی بھی تصویریں لگا کر لوگ وہاں پہ وہ پھیرے تھے. دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ ایران کے انتخابات ہونے والے ہیں صدارتی، یہ جون میں 1 مہینہ رہ گیا. تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسے ہی وہ انتخابات آگے بڑھیں گے تو اس میں مختلف جو امیدوار ہیں صدارتی، چونکہ روحانی صاحب تو اب کھڑے نہیں ہو سکے کیونکہ ایران کے آئین کے مطابق 2 مرتبہ سے زیادہ کنزیکٹیو صدر نہیں انتخابات بعد میں حصہ لے سکتا. تو کوئی اور صاحب ہوں گے، لیکن وہ جو بھی ہوں گے، کیا یہ جو نیوکلیئر معاہدہ کی بات ہو رہی ہے اور آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، انفیکٹ معاہدہ تو موجود ہے یا اس کو صحیح کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیا اس کے اوپر بھی مختلف آرائیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اگر ہوں گی تو وہ کتنی کمزور ہوں گی یا مضبوط ہوگی؟ تو یہ میں نے اس پیرائے میں بھی یہ چیز دیکھی ہے. اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی چیز ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے، فطرت کا بھی یہ بات ہے کہ کوئی بھی لیڈر کسی بھی ملک میں یا کسی بھی جگہ جب بہت زیادہ مقبول ہو جاتا ہے تو اس کی مخالفت میں بھی لوگ کچھ جیلسی سے، کچھ کمپیٹیٹیونیس سے وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں مختلف طریقوں سے. تو یہ بہت کچھ ملی جلا سا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ایران میں ایک سینٹر آف ڈیسیژن میکر نہیں ہے، وہاں پہ کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں، اور وہاں پہ کمپیٹنگ انٹرسٹ ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ سیاست کا رخ ہم دیکھیں یا ہم پارلیمنٹ کا رول دیکھیں یا ہم سفارتکاری کا دیکھیں، آخر ظریف صاحب صدر روحانی کے ہی نمائندہ ہیں اور پارلیمنٹ سے ہی اپروول کا ہوا ہے، تو وہ بھی اپنی ایک جگہ بنا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ ایران میں انقلاب کے زمانے سے کچھ ادارے چلے آ رہے ہیں جو کہ ایران کا جو دفاعی تحفظ ہے وہ سمجھتے ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سیاست کا کی طرف ہے وہ بھی کمزور نہیں ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ متوقع صدارتی امیدوار ہیں، تو جو انہوں نے ایران کے نظام کے اوپر نکتہ چینی کی ہے، اس کے بارے میں جو اظہار خیال کیا ہے، وہ کس طرح پلے آؤٹ کرے گا سیاست میں ایران کی، اور جو ہائیسٹ لیول آف لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کیا رد عمل متوقع ہے؟ دیکھیے یہ تو ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کیا وہ صدارتی امیدوار ہیں بھی کہ نہیں ہے. بہت مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں میں نہیں ہوں، لیکن اگر وہ صدارتی امیدوار بنتے ہیں تو پھر جو صدر روحانی کا دھڑا ہے اسی کی طرف سے بنیں گے. ان کی دیکھیے یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، جب ہم ان کو کنزرویٹو اور لبرل کہتے ہیں اور اسی نام سے پکارتے ہیں ایران کے، تو ایسی وہ ایران کے کانٹیکسٹ میں ہمیں دیکھنا چاہیے، وہ ہمیں مغرب کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو جس کو ہم لبرل بھی کہتے ہیں، صدر خاتمی کو بھی ہم لبرل کہہ سکتے ہیں، صدر رفسنجانی کو بھی ہم لبرل کہہ سکتے ہیں، صدر روحانی کو بھی ہم لبرل کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کا اس دھڑے جبکہ احمدی نژاد جو تھے ان کو آپ کنزرویٹو ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ یعنی اسی پیرائے میں ہمیں ان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے یا سیاسی نظام ہے اس کو دیکھنا ہوگا. یہ آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن بہت سی چیزوں میں اتفاق بھی وہ اختلاف بھی کرتے ہیں، پھر اتفاق بھی کر لیتے ہیں. پہلے یہ خبریں آئی تھی جب یہ جوہری معاہدہ آگے بڑھ رہا تھا کہ آیت اللہ خمینائی اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن آیت اللہ خمینائی نے اس کو سپورٹ کیا، انہوں نے وہ کہا صحیح ہے اور اس پہ اپروول دیا، اور جو ان کی وہ کونسل تھی اس نے بھی اپروول دیا. تو اس لیے وہ ٹو اینڈ فرو وہاں پہ اسی طرح چلتا ہے نظام جس طرح کہ دوسرے ممالک میں چلتا ہے. یہاں پہ جلدی سے ایک بات کہوں، میں حیرت اس لیے بھی ہوتی ہے مغرب میں کہ یہ دیکھتے ہیں ایران کو جو کہ گلف کے بادشاہتیں ہیں ان کے پیرائے میں. اب بادشاہتوں میں تو یہ ممکن ہے ایک ہی وہاں پہ لیڈر ہے، اس کی ساری باتیں ہیں، دوسرے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرے خیالات ہو ہی نہیں سکتے، وہاں تو صحیح ہے. لیکن ایران کی اگر تاریخ دیکھیں، ایران نے تو 1890 میں انقلاب، وہاں پہ عوامی انقلاب آیا تھا، لوگ سڑکوں پہ باہر نکلے تھے. 1906 میں
کانسٹیٹیوشنل ریولوشن ہم کہتے ہیں ہم، تو اس زمانے کی باتیں، تو وہاں ٹریڈیشنز ہیں اور مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ جنرل سلیمانی کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے، اور پھر جو انہوں نے چین اور روس کے حوالے سے کہا ہے، وہ پوری سچویشن کیا ویانا میں جو انڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ اور دوسرے یورپی ممالک بھی اس میں انوالو ہیں، کیا اس پہ کوئی اثر پڑے گا اس سے؟ دیکھیے اس سے اثر ایکچولی ہم اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے جنرل سلیمانی کا یہی بات کی کہ وہ ان سے شاید ان کی مرضی نہیں تھی یا بغیر پوچھے کہ انہوں نے تعلق پیدا کر لیے روس کے ساتھ، تو اور چین کی طرف بھی ہمارا جانا، وہ تو بلکہ ایک میسج جائے گا امریکہ کو کہ اگر آپ نے سنجیدہ نہ لیا اس معاہدے کو اور کسی وجہ سے معاہدہ کامیاب نہ ہوا، تو پھر ایران کے پہلے ہی بہت سے دھڑے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ایز این آلٹرنیٹو وہ روس اور چین کی طرف ان کا جھکاؤ، تو یہ اس میں کوئی ایسی نئی بات بھی نہیں ہے، یہ تو کسی ملک کے بھی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس پہ دباؤ بڑھاتے ہیں تو وہ پھر دوسرے طریقے ڈھونڈتا ہے، دوسرے وہ آلٹرنیٹیو وہ ڈھونڈتا ہے اس میں۔ ایک بات جیسے میں نے کہا کہ اورل ہسٹری تھی اور پتہ نہیں 10 سال بعد شائع ہونی تھی یا کیا ہونی تھی، لیکن ایک بات جو کہ سب سے زیادہ جس کو اچھالا جائے گا وہ کہا جائے گا، اس میں یہ تھا کہ جب یہ اس انٹرویو میں کہتے ہیں کہ مجھے چانس نہیں دیا گیا ڈپلومیسی کو پوری طرح اس پہ عمل کرنے کا، اس لیے کہ جنرل سلیمانی چاہتے تھے کہ وہ اپنے طریقے سے معاملات کو طے کریں، اور میں جب بھی کسی میٹنگ کے لیے جاتا تھا تو مجھے پوائنٹس دیے جاتے تھے، کہا جاتا تھا ان پہ آپ زور دیں، لیکن یہ ایک مہارت کار ڈپلومیٹ ہیں، ان کو جیسے بھی پوائنٹس دیے جائیں، جو بھی کیا جائے، جو وہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں وہ تو کر دیتے ہوں گے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس سارے کو جو اس کا سیاسی ڈھانچہ ہے ایران کا، اسی کی پیروی ہے۔ جو اب مذاکرات انڈائریکٹ ہو رہے ہیں، ان میں کہیں کوئی آپ کو امید کی کرن نظر آتی ہے؟ بہت زیادہ، چونکہ ابھی اب اس وقت کی خبریں آ رہی تھی کہ یہ وہاں پہ ایک فضا پیدا ہو گئی ہے کہ ان معاملات کو تو ان کو آگے بڑھایا جائے، ان کو زیادہ تیزی کے ساتھ آگے کیا جائے، اس لیے ول تو ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں فریق چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو اور اس پہ ہم واپس آئیں، اگر تو ایک فریق چاہتا ہی نہ پھر تو یہ بات بھی نہیں ہونی تھی۔ اب بات آگے آ گئی ہے، چونکہ صدر بائیڈن بھی چاہتے ہیں کہ یہ اس معاہدے پر عمل ہو، ایران بھی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ہو، کن شرائط کے اوپر ہو، کہاں ہو، میرا خیال ہے ان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہو جائے گی اور یہ چیز آگے ہی بڑھے گی۔ یہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر فاروق حسنات۔